ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اور ہم سب کے مدرسے حفظ الاسلام کا یہ 10واں سالانہ انعامی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس ہمارے مغلوارہ سلیمانی پول میں یہ چلنے والا مکتب الحمدللہ محنت کے اعتبار سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مکاتبوں کو مضبوط کیا جائے۔ آج ہمارے ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بے فکر رہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم ان کی ایمان کی فکر کریں۔ آج ہمارے بڑوں کی سوچ یہی ہے، یہ بچے آگے جا کر عالم بنے یا نہ بنے، حافظ بنے یا نہ بنے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بچہ سچا پکا ایمان والا بنے اس کی فکر کرنا، سچا دیندار بنے، سچا مسلمان بنے، اس کی زندگی میں آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی نمایاں زندگی یہ بچپن سے ہی بچے کے اندر آنی چاہیے۔ اور مکاتب اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تو انہوں نے 2 کام امت میں عام کیے، 2 کام۔ ایک تو جگہ جگہ مکاتب کا نظام قائم کیا۔ آج بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات دہرائی جا رہی ہے اور ہمارے بزرگان دین علماء اس بات کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ چپے چپے پر علاقہ مکاتب کا جال بچھایا جائے۔ یہ مکاتب کے ذریعے سے بچوں کا بنیادی ان کی بنیاد مضبوط ہوگی، جس طرح سے ہمارے دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ایسے ہی باطل دشمنوں کی محنتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان کی محنت اتنی آگے کی ہے اور ان کی محنتوں میں قربانی دینے والے اتنے آگے کے ہیں کہ وہ اپنی پوری جوانیاں، وہ اپنا پورا ساز و سامان سال 2 سال کے لیے دوسرے ملکوں میں پڑے رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں، محض اس لیے کہ ان کو اسلام سے کیسے ہٹایا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اتنی ساری محنتوں ہونے کے باوجود اور مسلمان ہماری بات سن بھی لیتا ہے، لیکن ذرا اس کو ماحول ملتا ہے کہ فوراً یہ نماز والا بن جاتا ہے، فوراً یہ رمضان میں روزے رکھنے والا بن جاتا ہے، تراویح پڑھنے والا بن جاتا ہے، دین کے اعمال کرنے والا، ذرا اس کو ماحول ملتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو ہے کہ مسلمان بالکل ایسا ہی غیروں کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی ایسے مسلمان کو بھی اگر ماحول تھوڑا بہت ملتا ہے تو یہ بھی اعمال کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچ کہ آخر کیا بات ہے، اتنی زندگی اس کی گناہوں میں گزری، لغویات میں گزری، فضولیات میں گزری، ہر طرح کے خواہشات اس میں مبتلا ہے، لیکن جب کوئی اسلام کا معاملہ آتا ہے، آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ آتا ہے کہ فوراً یہ طرف اٹھتا ہے، آخر اس میں کیا بات ہے۔ انہوں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ جو نکالا ہے
وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو بچپن میں مکتب میں جاتے ہیں اور یہ مکتب میں میاں جی اور ان کے استاد ان کو جو اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سبق ان کو پڑھاتے ہیں، یہ اتنا بنیادی اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ جوانی میں، لڑکپن میں، جوانی میں، ادھیر عمر میں چاہے راستے سے بھٹک جاتا ہے، جیسے ہی اس کو رہبری ملتی ہے، ماحول ملتا ہے کہ فوراً یہ اسلام کا اعمال کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو مکتب اتنا جاندار ہے، مکتب کی تعلیم کہ جس کے ذریعے سے یہ بچے کے چھوٹے چھوٹے معصوم دلوں میں، ان کے دل و دماغ پر اللہ اور اس کے رسول کا نام آیا ہے۔ اور آج ہمارے اسکولوں کا حال اور ٹیوشنوں کا حال ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اسکولوں میں آج دین بدین دین کی تعلیم سے، اسلام سے محروم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور بچوں کو بہانے وقتاً فوقتاً ان سے ایسے ایسے کام کرائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ذہن سازی ہو رہی ہے، ذہن سازی، اور یہ ذہن سازی میں اتنے پختگی پا لیتے ہیں کہ پھر یہی مسلمان جوان ہو کر اسلام کے اصولوں پر، اسلام کی باتوں پر، اسلام کے احکام پر کہا کہ اس کو اعتراض ہونے لگتا ہے، اعتراض ہونے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ مکاتب کا نظام ہمارے علاقہ اور گاؤں شہر یہ ہر جگہ چپے چپے پر ہونا، یہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان مانیں کہ آپ کے لیے یہ مکتب کا نظام ہے، ورنہ آپ گجرات چھوڑ دو، آپ گجرات چھوڑ دو، یو پی چلے جاؤ، جس یو پی میں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، جس یو پی میں بڑے بڑے مراکز ہیں، لیکن ان کے علاقوں اور ان کے گاؤں کا حال معلوم کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے علاقوں میں مکاتب کا کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ یہ آندھرا میں چلے جائیے، تلنگانہ میں چلے جائیے، آپ ادھر کرناٹکا میں چلے جائیے، تامل میں چلے جائیے، آپ کو جو نظام ہمارے اس گجرات میں مکاتب کا ہے وہ نظام کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ یہ آتی جماعت آتی ہے جو دیکھ کر بڑی خوش ہو کر جاتی ہے۔ ابھی دہلی کی جماعت تھی، ہمارے نظام کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ کاش ہمارے یہاں بھی ایسے نظام بن جائے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ ہم نے دیکھا ایسے علاقوں میں افریقہ کے کہ وہاں مکتب کا نظام نہیں ہے، تو وہ بچے کیا کرتے، ٹیپ ریکارڈ خریدتے اور حرمین کے امام کی کیسٹیں لگا کر اس کو یاد کرتے، اور وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، مسجد میں بڑے بڑے تلاوت قرآن امام کی سنتے ہیں، اور باقاعدہ مکتب کا نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے اس گجرات سے ملکوں میں گئے اور ملکوں میں جا کر انہوں نے مکاتب کا نظام قائم کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دیکھنے کو یہ بہت چھوٹی محنت ہے، دیکھنے کو یہ بہت چھوٹی محنت ہے، لیکن اس کے اثرات کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ان کے ایمان کی پختگی کا معیار جو ہے یہیں سے طے ہوگا، یہیں سے بنے گا، یہاں اس کو اندر میں مل گیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، میں ان والی حضرات کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو وقت پر بھیجتے ہیں اور ہماری ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتے ہیں، اور اپنے تقاضوں کو دبا کر بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں۔
امید بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمارا، دیکھو ایک بات یاد رکھو، بچوں کا آگے بڑھنا ماں باپ کی اور استاذ کی محنت سے ہوگا۔ وہ یوں سمجھے کہ استاد محنت کرتے رہے بچہ آگے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے گاڑی پیٹرول اور ٹائر سے چلتی ہے، ٹائر درست ہو اور پیٹرول نہ ہو تو بھی گاڑی چلے گی نہیں۔ گاڑی میں پیٹرول ہے لیکن ٹائر پنچر پڑا ہوا ہے تو بھی گاڑی چلے گی نہیں۔ تو یہ استاد اور ماں باپ جو ہے یہ پیٹرول اور ٹائر کی طرح ہے۔ بچوں کی دینی گاڑی کو چلانے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، ماں باپ کی محنت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کو محنت کیا کرنی ہے؟ ماں باپ کو محنت یہ کرنی ہے کہ اس کو وقت پر بھیجنا، حاضری کی پابندی کرانا، اور اسی طرح سے تھوڑا اتنا دھیان دینا کہ آج تو نے کیا پڑھا، تیرا سبق کتنا ہوا، تجھے پچھلا یاد ہے یا نہیں، اور 15 دن میں 10 دن میں اس کے استاد سے آ کر ملاقات کرنا۔ تو بس ماں باپ اتنی فکر رکھیں گے، بچے کو اتنا پوچھیں گے بیٹا تم نے سبق لیا، تو یہ بچہ بے فکر نہیں ہونے پائے گا۔ اس کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ میرے ماں باپ ابھی پوچھیں گے، ابھی پوچھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ استاد کی محنت ہے، یہ استاد دعائیں وغیرہ یاد کرا رہے، قرآن شریف یاد کرا رہے، کتاب یاد کرا رہے، اب یہ ماں باپ اس کو گھر میں اس کو پریکٹیکل کرائے۔ دعا یاد ہو گئی ہے، گھر میں اس کا پریکٹیکل ہو، یہ زندگی بھر دعائیں بھولے گا نہیں۔ دوسری ایک عاجزانہ ریکویسٹ یہ ہے کہ بچوں کا قرآن پورا ہو جائے۔ بہت سے ماں باپ کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ بس ہو گیا نا قرآن پورا، نہیں، قرآن پورا ہو گیا فارملٹی کے اعتبار سے، ابھی قرآن اس کے سینے میں جمع نہیں ہے، قرآن جمع نہیں ہے۔ یہ تو 6 مہینے کے بعد آپ نتیجہ دیکھ لو، تو بچے کو قرآن جو روانی سے پڑھتا تھا اب وہ روانی ختم ہوگی، پھر اٹک اٹک کر پڑھنا بھی ختم ہوگا، پھر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی؟ کہ 6 مہینے تک اس نے قرآن کا ہاتھ بھی نہیں لگایا، قرآن کو ہاتھ نہیں۔ یہ قرآن کو نہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف سینوں سے جب اس کی نگرانی نہیں کی جاتی تو سینوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسا آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، کہ بال نکالا گیا آٹے میں سے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے نکالا، ایسے ہی آدمیوں کے سینوں سے قرآن نکل جاتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہو سکے تو یہ ہمارے والی حضرات جو ہمارے بچوں کو قرآن شریف کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کا معاملہ شروع رکھے، جاری رکھے۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے، لڑکیوں کے لیے بھی بڑی لڑکیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے اس کا اوقات بھی تبدیل کیے ہوئے ہیں، مغرب بعد بھی ہے۔ اسی طرح لڑکے ہیں، ان کے ٹیوشنوں کے مسئلے ہیں، اور ایس ایس سی HSCA میں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ان کے کالج کے ITI کے مسئلے ہیں۔ آ کر بیٹھ کے بات کریں، ہم اس کے لیے مغرب کے بعد کا نظام کر کے، اور مغرب کے بعد اس کا قرآن کیسے باقی رہے اس کی ہم فکر کر سکیں۔ اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آپ حضرات یہ مدرسے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب ہم اپنے مدرسے کا پروگرام انشاءاللہ شروع